بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی بیٹا، کل ہم نے جو تھا وہ حفاظت قرآن اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے پڑھا تھا، اور آج ہمارا جو لیسن ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے جمع تدوین قرآن۔ تو جمع تدوین سے مراد ہے کہ مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے تحریری مواد کو ایک مربوط کتابی شکل میں اکٹھا کرنا۔ تدوین یعنی پھیلے ہوئے جو تدوین اکٹھا کرنا جو تھا قرآن پاک کو ایک جگہ پر۔ قرآن وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت اس کے ماننے والوں نے 1000 سال تک سرکاری طور پر کی۔ جمع تدوین قرآن کے 3 دور ہیں، اس میں عہد رسالت ہے، عہد صدیقی ہے اور عہد عثمانی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو دور ہے وہ ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 11 ہجری تک کا دور ہے۔ اس میں جمع قرآن بذریعہ حفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الحفاظ یعنی حافظوں کے سردار کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ کی اکثریت بھی حافظ تھی۔ ان میں سے بعد مکمل حافظ تھے اور بعد جزوی حافظ تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک جو ہے یہ جمع قرآن بذریعہ کتابت جو تھا وہ کیا گیا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی میں ہی کتابت کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ نزول وحی سے چوتھے روز ہی قرآن کی کتابت شروع ہو گئی تھی۔ قرآن مجید کے لکھے جانے کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہیں 10 سورتوں کے بالمقابل 10 صورتیں، کہیں تمام قرآن مجید کے مقابل ایک کتاب، اور کہیں ایک سورت کے مقابل ایک سورت بنانے کا چیلنج دیا ہے۔ یہ چیلنج مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیلنج کے وقت قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی تھی۔ اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو چیلنج بے سود تھا، بلکہ کفار کہہ سکتے تھے کہ پہلے وہ صورتیں تو دکھاؤ جن کا مقابلہ چاہتے ہو۔ یعنی کہ یہ قرآن کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے، لکھا جانے کے حوالے سے ایک تو ہمیں حدیث اس آیت سے ہی ملتا ہے، دوسرا یہ کہ چیلنج تب کیا جاتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو، پاس ہو۔ تو ظاہری بات ہے کہ قرآن پاک اس وقت محفوظ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ آیات چیلنج جو ہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ قرآن پاک جو تھا ہمارے پاس محفوظ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا اللہ رب العزت کی ذات نے کھلا چیلنج جو تھا وہ کیا۔ اس کے بعد ہے کاتبین قرآن یا کاتبین وحی۔ کاتبین قرآن یا کاتبین وحی انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے قرآن کو لکھا ہو۔ تو ان کی تعداد بعض روایات کے مطابق 26 بھی ہے، 40 بھی ہے اور 42 بھی ہے۔ ان میں خلفائے راشدین موجود ہیں، ابی بن کعب، زبیر بن عوام، عبداللہ بن ارقم، عمر بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، معاویہ بن ابی سفیان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ جو ہیں یہ قابل ذکر ہیں۔ اور اس عہد میں قرآن لکڑی کے تختوں، پتھر، چمڑے کے غلافوں، کھجور کے پتوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی اور کبھی کبھی کاغذ پر لکھا جاتا تھا۔ المختصر، آپ کے دور میں سارا قرآن تحریری طور پر جمع ہو چکا تھا، مگر اس کے اجزاء منتشر تھے، پھیلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کے 2 مکمل دور کیے، مگر اس کے اجزاء جو تھے وہ منتشر تھے، پھیلے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کے 2 مکمل دور کیے۔ تو یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کے اندر قرآن پاک کو جو تھا وہ اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے بیٹا جی وہ ہے عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، جس کے اندر قرآن پاک کو جو تھا وہ اکٹھا کیا گیا۔
یہ 11 ہجری سے 13 ہجری تک کا دور کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ جنگ یمامہ کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک کا ایک جلد میں یکجا ہونے کا عمل دور صدیقی میں رونما ہوا۔ 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یمامہ کے مقام پر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام رضوان شہید ہوئے۔ ان میں 700 قرآن کے حافظ تھے، جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کو اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست یعنی مشاورت تھی۔ حفاظ کی اتنی کثیر تعداد میں شہادت سانحہ عظیم تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نقصان کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ فرمایا اور قرآن جمع کرنے کی تجویز پیش کی۔ اب اس قرآن کو جمع کرنے کی جو تجویز پیش کی گئی تو صحیح بخاری کے اندر اس کی روایت موجود ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد بلا بھیجا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے ہیں اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ اسی طرح دوسری لڑائیوں میں بھی حفاظ شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن ہاتھ سے جاتا رہے گا، لہٰذا ان کی رائے یہ ہے کہ میں جمع قرآن کا حکم دوں۔ تو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو عمر نے کہا خدا کی قسم یہ نہایت ضروری اور بہتر کام ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سے اس معاملے میں اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ کس کا تقرر کیا جائے، کس کا انتخاب کیا جائے جو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، سر انجام دے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابوبکر نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جوان اور عقل مند ہو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی ہو، لہٰذا قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا یہ کام تم کرو۔ جب یہ ذمہ داری حضرت زید کو دی گئی تو حضرت زید کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ اور یہ مشکل اس لیے تھا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی کہ جس کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ یہ وہ کتاب تھی جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور یہ وہ کتاب تھی ذالک الکتاب لا ریب، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے۔ پھر جب حضرت زید بن ثابت کا تقرر کر لیا گیا، ان کو منتخب کر لیا گیا، تو اب یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے، تو اب زید بن ثابت کا جب تقرر کیا گیا تو اب نیکسٹ معاملہ طریقہ کار تھا کہ کس طریقے کے مطابق اس قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زید جو تھے وہ خود اپنی یادداشت یعنی اپنے حافظے سے تصدیق و توثیق کرتے تھے۔ پھر دوسرا جو معاملہ تھا وہ تھا کہ حضرت عمر کی یادداشت سے جو تھا یادداشت و حفظ سے اس کی تصدیق اور توثیق کی جاتی۔ پہلے حضرت زید خود دیکھتے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے، پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا تو پھر دو قابل اعتماد گواہوں سے تصدیق جن کے سامنے حضور نے وہ آیت لکھوائی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرے تین طریقے، پھر چوتھا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مختلف صحابہ کے پاس موجود مجموعوں اور نسخے سے مقابلہ اور تصدیق کی جاتی تھی۔ پھر اس نسخے کو لکھا گیا تو اس نسخے کا نام یا المصحف رکھا گیا، اور قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا یہ کام 1 سال میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد فرمان علی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے کہ وہ اولین شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ تو بیٹا یہ آج ہم نے جمع تدوین قرآن کے حوالے سے 2 ادوار کو پڑھا، ایک عہد رسالت ہے
اور ایک عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے قرآن پاک کو جو تھا وہ اکٹھا کیا۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔